دوستو جو آج کی کہانی ہے باپ بیٹی کی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے باپ بیٹی کا رشتہ بہت پوتر رشتہ ہے۔ اس کہانی میں باپ غلط ہے یا بیٹی غلط؟ چلیے سنتے ہیں اس کہانی کو، اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ میری نند، میرے شوہر اور میرے سسر گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ میری نند گمسم اداس رہتی تھی، اسکول سے لیٹ آتی تھی اور کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، اور سسر جی اس کو اور مجھے اتنا پیار کرتے تھے، پھر بھی وہ سسر جی کے قریب نہ جاتی تھی، ڈری رہتی۔ ایک دن میرے شوہر آفس سے رات کو گھر نہیں آئے۔ اس رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ مجھے ڈر لگا تو میں نند کے کمرے میں چلی گئی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سسر جی اپنی ہی بیٹی کے ساتھ آج دوپہر سے ہی بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے بادلوں کے گرجنے اور بجلی کے چمکنے سے ہمیشہ بہت ڈر لگتا تھا۔ یہ میری شادی کے بعد کی پہلی بارش تھی اور میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ شادی کے بعد کی پہلی بارش میں اپنے شوہر کے ساتھ انجوائے کروں گی۔ لیکن میرے شوہر کا شام ہوتے ہی فون آ گیا کہ موسم بہت زیادہ خراب ہے، بارش کی وجہ سے سڑکیں بند ہو گئی ہے، اس لیے وہ آج گھر نہیں آئیں گے اور آفس میں ہی رکیں گے۔ جیسے ہی بارش بند ہو جائے گی تو وہ آفس سے گھر آ جائیں گے۔ میں نے یہ بات اپنے سسر کو بتا دی تھی کہ آج راشد گھر نہیں آئیں گے۔ میرے سسر نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو اور آرام سے اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، اکثر ہی بارش کے موسم میں وہ آفس میں ہی رک جاتا ہے۔ میں سسر کو بتانے کے بعد اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی، لیکن وقت گزر ہی نہیں رہا تھا۔ بہت مشکل سے رات کے 2 بجے تھے۔ مسلسل برستی موسلا دھار بارش نے مجھے عجیب خوف زدہ کر دیا تھا۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے میری جان نکل رہی تھی۔ میرے کمرے کی کھڑکی سے بجلی کی چمک دکھائی دے رہی تھی اور اب میں اکیلے اپنے کمرے میں نہیں رک سکتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی نند زویا کے ساتھ اس کے کمرے میں ایک رات گزار لوں۔ میں ڈرتے بڑی مشکل سے اپنی نند کے کمرے تک پہنچی۔ ڈر سے میرا برا حال تھا۔ میری نند کا کمرہ نیچے تھا میرے سسر کے کمرے کے ساتھ، جبکہ میرا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا، اور شاید اسی وجہ سے مجھے زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا کیونکہ میں اوپر بالکل اکیلی تھی۔ بارش کی وجہ سے گھر کی کافی زیادہ لائٹیں بھی ہم لوگوں نے بند کی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں سنبھل کر سیڑھیاں اترتی میں اپنی نند کے کمرے کے دروازے پر پہنچی، اور جیسے ہی میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو شاید وہ اندر سے لاک نہیں تھا، اس لیے کھلتا چلا گیا۔ میری نند زویا کے کمرے میں ہلکی روشنی تھی، بڑی لائٹ سب بند تھی، ایک چھوٹی لائٹ جل رہی تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی جو منظر مجھے نظر آیا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن آنکھوں دیکھا کیسے غلط ہو سکتا تھا۔ زویا کی گھٹی سسکیاں مجھے سنائی دے رہی تھی اور میرے سسر کی حرکت بھی میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی تھی کہ کوئی باپ اس طرح اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے۔ زویا کے کندھوں سے اترے ہوئے کپڑے اور کھلے ہوئے بال نے مجھ پر بہت کچھ بیان کر دیا تھا۔ اس وقت تو مجھے میرا سسر ایک وحشی درندہ معلوم ہو رہا تھا جو مظلوم زویا پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، جو ایک بن ماں کی بچی تھی جس کی ماں کو مرے ہوئے کئی سال بیت گئے تھے۔ نہ جانے زویا کے اوپر یہ ستم کب سے ہو رہا تھا، اور آج مجھے سمجھ آیا تھا کہ زویا کا رویہ ایسا کیوں تھا۔ اس کی کھوئی آنکھوں کا راز مجھے آج پتہ چل رہا تھا۔ میں اس گھر میں آج سے 6 مہینے پہلے شادی کر کے آئی تھی۔ میں اور راشد ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور راشد نے مجھے وہیں پسند کیا تھا۔ یونیورسٹی پوری ہونے کے بعد جیسے ہی راشد کی نوکری لگی اس نے فوراً ہی میرے گھر رشتہ بھیج دیا۔ راشد ایک سلجھا ہوا اور ایک نیک لڑکا تھا۔ راشد کی فیملی میں صرف اس کے ابو اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ راشد کا گھر بھی اپنا تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہ تھی کہ جس کی وجہ سے میرے گھر والے اس رشتے پر اعتراض کرتے۔
میرے گھر والے نے جس کسی سے بھی معلومات حاصل کی سب نے یہی بتایا کہ راشد اس کے ابو بہت عزت دار لوگ ہیں۔ راشد کے ابو سے کچھ وقت مانگنے کے بعد میرے گھر والے نے اس شادی کے لیے ہاں کر دی اور یوں کچھ ہی وقت میں میری اور راشد کی شادی ہو گئی۔ شادی سے پہلے ہی میں نے یہ سن رکھا تھا کہ جب گھر میں ایک چھوٹی اور کنواری نند موجود ہو تو اس کو نبھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنے باپ اور بھائی کی لاڈلی ہوتی ہے۔ اور میں بھی یہی سوچ کر اپنے سسرال آئی تھی کہ زویا کی وجہ سے مجھے کچھ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن زویا دوسرے نندوں جیسی بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ بہت خاموش مزاج کی لڑکی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی اور زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی۔ اسکول سے واپس آ کر تو وہ گھنٹوں کمروں میں قید ہو جاتی۔ میں زبردستی اسے کھانے کے لیے کمرے سے نکال کر لاتی تو وہ کھانا کھاتے ہی واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میرے سسر اکثر ہی اس سے کہا کرتے تھے کہ ہر وقت کمرے میں اکیلی مت رہا کرو، بلکہ باہر نکل کر ہمارے ساتھ بیٹھا کرو، لیکن زویا ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی، اور جب میں بہت زیادہ پوچھتی تو وہ یہ کہہ کر بات ختم کر دیتی کہ اسے پڑھائی کرنی ہے۔ جب یہی بات میں راشد سے کہتی کہ زویا تو بالکل ہی خاموش رہتی ہے تو راشد مجھے کہتے کہ وہ ہمیشہ سے ہی ایسی نہیں تھی، امی کے انتقال نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ جب امی زندہ تھی تو وہ سب کے ساتھ اچھے سے گھل مل کر رہتی تھی، لیکن اب وہ بالکل بدل گئی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ تم بھی اسے زیادہ کچھ نہ کہا کرو۔ ابو اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، تھوڑے وقت میں وہ خود ہی سنبھل جائے گی۔ میں نے بھی یہ سوچ کر زویا سے بات کرنی چھوڑ دی تھی کہ اچھا ہی ہے کہ وہ گھر کے کسی معاملے میں نہیں پڑتی اور مجھے اس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ورنہ میری ایک دوست کی غیر شادی شدہ نند تو اسے ناکوں چنے چبوا دیا کرتی تھی، اور صحیح معنوں میں میں بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ میرے ساتھ بھی زویا ایسا ہی کچھ کرے گی، کیونکہ میرے سسر اس سے زیادہ محبت کرتے تھے، اس کی چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھتے۔ اگر وہ کھانا کھانے نہ آتی تو خود اس کے کمرے میں کھانا لے کر جاتے اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے۔ زیادہ تر وہ اس کے کمرے میں ہی رہتے، لیکن زویا کا رویہ ان کے ساتھ بالکل ہی الگ تھا۔ وہ جلدی اپنے باپ کے کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ اگر میرے سسر اس کے لیے کوئی چیز بھی لے کر آتے تو اس کا انداز بالکل ایسا ہوتا جیسے اس کے لیے بات کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ مجھے اکثر ہی اس کا انداز کچھ عجیب لگتا، کیونکہ ماں کے بچھڑنے کے بعد تو اولاد کو باپ سے اور قریب ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ تو اپنے باپ سے کوسوں میل دور بھاگتی تھی۔ میرے سسر جتنا اس کا خیال رکھتے اتنا میرا بھی خیال رکھتے۔ مجھے اپنے سسرال میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی اور میں ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ اب تو میں زویا کے رویے کے بارے میں بھی زیادہ کچھ نہیں سوچتی تھی۔ جب شادی کے شروع کے دنوں میں نے اپنی ماں کو زویا کے عجیب رویے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ اوپر والے کا شکر ادا کرو اور اپنے کام سے کام رکھو، ایسا نہ ہو کہ اسے چھیڑ کر اپنے لیے مصیبت پیدا کر لو۔ مجھے اپنی ماں کی بات بالکل ٹھیک لگی۔ اس دن کے بعد سے میں کبھی زویا سے خود سے بات نہ کی۔ میں اور راشد رات کے کھانے کے بعد جلدی ہی اوپر کی منزل پر اپنے بنے کمرے میں آ جاتے اور پھر ساری رات نیچے نہ جاتے۔ ہم دونوں کی ایک الگ دنیا تھی، ہم دونوں ایک ساتھ خوش تھے، اس لیے ہمیں اپنے آس پاس کچھ غلط ہونے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن میرے سسر بہت سارے پھل لے کر آئے اور جیسے ہی زویا اسکول سے آئی تو وہ اسے اپنے پاس بیٹھا کر پھل کاٹنے لگے، اور جب انہوں نے زویا کو پھل کھانے کو کہا تو زویا نے بہت بے رحمی سے پھل کھانے سے انکار کر دیا، تو وہ زبردستی اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں پھل ڈالنے لگے۔ میں وہیں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی، یہ دیکھ کر میں سوچنے لگی کہ زویا کتنی خوش نصیب ہے کہ جسے اتنا محبت کرنے والا باپ ملا ہے، لیکن اسے قدر ہی نہیں۔ کچھ دیر تو اس نے پھل کھایا، لیکن اس کے بعد اچانک ہی تیزی سے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے بہت حیرانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو میرے سسر نے میری نظریں بھانپ لی اور کہنے لگے کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہے، اس لیے وہ اس طرح کا رویہ رکھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر میں وقت پر اس کی ماں کا صحیح علاج کروا دیتا تو آج اس کی ماں ہمارے بیچ ہوتی،
لیکن سچ تو یہ ہے کہ اوپر والے نے اس کی ماں کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ میں نے اس کی ماں کے علاج کے پیچھے بہت پیسے خرچ کیے اور دن رات بھاگتا رہا، لیکن اس کی ماں کی قسمت میں موت لکھی تھی۔ میں تو خود اس کی ماں کے جانے پر بہت غم زدہ ہوں، لیکن زویا کو یہ بات کیسے سمجھاؤں؟ اپنے سسر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ عمر کے اس حصے میں وہ اس قدر مصیبت سے لاچار تھے کہ بیوی کی جدائی کے غم کے ساتھ ساتھ اولاد کا بھی دکھ جھیل رہے تھے۔ میں نے بہت پیار سے اپنے سسر سے کہا کہ اب آپ پریشان مت ہوئیے، وقت کے ساتھ ساتھ زویا خود ہی سنبھل جائے گی، آپ اپنی کوشش جاری رکھیں۔ میری بات پر سر ہلاتے ہوئے وہ پھل کی پلیٹ اٹھائے زویا کے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور میں مسکرا دی۔ شام تک وہ زویا کے ساتھ اسی کمرے میں ہی تھے، یہاں تک کہ میں نے کھانا بھی پکا دیا اور صفائی بھی کر دی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں بھی جا کر ان دونوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ان دونوں باپ بیٹی کے بیچ بھلا میرا کیا کام ہے، اور میں کمرے میں واپس آ گئی۔ ہمارے گھر میں روز کا یہی حال تھا، میرے سسر زویا کے پیچھے پیچھے اس کے نخرے اٹھاتے پھرتے اور زویا انہیں بہت نخرے دکھاتی۔ کبھی کبھی تو مجھے زویا سے جلن محسوس ہوتی کہ وہ کتنی خوش نصیب ہے کہ اس کا باپ ہر چیز دینے کو تیار ہے، جبکہ میرے گھر میں میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں اپنے باپ کی 5ویں بیٹی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے ابو مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے، لیکن جیسی محبت میرے سسر زویا سے کرتے تھے، ایسی محبت اور توجہ میرے ابو نے مجھے کبھی نہیں دی تھی۔ میرے ابو تو ہم بیٹیوں سے ایک فاصلے پر رہتے تھے اور ہمارے حوالے سے جو بھی کوئی بات ہوتی وہ ہماری امی سے ہی کہتے تھے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے سسر کا زویا کے پیچھے پیچھے پھرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اگر بارش اتنی تیز نہ ہوتی اور بجلی کڑکنے کی آواز سے میری جان نہ نکلی ہوتی تو شاید میں یہ سچ کبھی نہیں جان پاتی کہ میرا سسر تو اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہوس کا نشانہ بنا کر برباد کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس رات میں کمرے میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرے سسر زویا کو زبردستی جکڑ کر اس کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے تھے اور انہیں میرے آنے کی خبر تک نہ ہو سکی تھی۔ میرے سسر پر پوری طرح شیطان سوار تھا اور زویا جو کہ بالکل بے بس ہوئی گئی تھی، اپنے باپ کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کی سسکیوں سے سارا کمرہ گونج رہا تھا، لیکن شاید اس کے اندر جان باقی نہ رہی۔ نہ جانے وہ کب سے یہ سب کچھ سہ رہی تھی۔ اس کا چپ رہنا، اپنے باپ سے چڑنا، خود کو کمرے میں بند رکھنا، اس کی ایک ایک عادت کے پیچھے چھپی ہوئی وجہ مجھے آج سمجھ میں آئی تھی۔ جیسے ہی میرے سسر کو میری موجودگی کا احساس ہوا، وہ زویا کو چھوڑ کر پلٹے اور مجھے کھڑا دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ شاید ان کو میرے آنے کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں رات کے اس پہر اپنے کمرے سے نکل کر نیچے بھی آ سکتی ہوں۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے کے رنگ بدل گئے اور وہ گھبرا گئے۔ ہکلاتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگے کہ بہو تم یہاں کیا کر رہی ہو، تمہیں کچھ چاہیے کیا؟ میں نے آگے بڑھ کر زویا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جائیں۔ آپ جیسے باپ کو تو بیچ چوراہے پر گولی مار دینی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی درندگی نہ کر سکے۔ یہ سنتے ہی میرے سسر ایک دم غصے میں آ گئے اور کہنے لگے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زویا نے میرے خلاف تمہارے کان بھر دیے ہیں، جبھی تو تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ میں اپنے سسر کی ڈھیٹ پن پر حیران رہ گئی، کیونکہ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے غصے میں کہا کہ آپ کیسے بے غیرت انسان ہیں کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود بھی آپ کو ذرا بھی پچھتاوا نہیں۔ میں آپ کو آخری بار کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نہیں گئے تو میں پولیس کو فون کر کے بلا لوں گی۔ میرے سسر میری ذرا سی دھمکی سے ڈر کر کمرے سے باہر نکل گئے اور میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ زویا کی حالت بہت خراب تھی اور میں ڈر تو مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن نہ جانے میں نے کیسی اتنی ہمت کر لی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کتنے سالوں کا غم اس کے دل میں جمع تھا، اس لیے میں نے اسے رونے دیا، اور جب رو رو کر اس کا دکھ کچھ کم ہو گیا
تو اس نے مجھے خود ہی بتانا شروع کر دیا کہ وہ 12 سال کی تھی جب اس کی ماں کی شادی میرے سسر سے ہوئی۔ زویا کی اس پہلی لائن پر ہی میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھ بیٹھی، کیا تم راشد کے ابو کی بیٹی نہیں ہو؟ جس پر زویا نے نہیں میں سر ہلایا اور بتانے لگی کہ جب وہ 10 سال کی تھی تو اس کے سگے باپ نے اس کی ماں کو ڈیورس دے دی تھی اور زویا کو بھی اس کی ماں کے حوالے کر دیا تھا، جبکہ زویا کی ماں زویا کو نہیں لینا چاہتی تھی۔ زویا نے بتایا کہ اس کی ماں کا یہ ماننا تھا کہ زویا کی موجودگی میں وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی اور اسے زویا کی خاطر ساری زندگی اپنے جذبات کو مارنا ہوگا۔ لیکن پھر اچانک ہی زویا کی ماں نے راشد کے ابو سے شادی کر لی۔ راشد کے ابو زویا کی ماں کے ساتھ ساتھ زویا کا بھی بہت خیال رکھنے لگے۔ زویا کی ماں بہت خوش تھی کہ اسے اتنا اچھا شوہر مل گیا ہے جو اس کی بیٹی کو بھی پوچھ رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ راشد کے ابو کی نیت میں کھوٹ ہے۔ زویا نے بتایا کہ جب اس کی ماں زندہ تھی، راشد کے ابو اس وقت بھی زویا کے ساتھ بہت عجیب حرکتیں کرتے تھے۔ زویا کی عمر 12 سال ہو چکی تھی اور وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ اسے صحیح اور غلط کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا دوسرا باپ جس انداز سے اسے دیکھتا ہے اور ہاتھ لگاتا ہے وہ غلط ہے۔ زویا سسکیاں بھرتے ہوئے بول رہی تھی کہ راشد کے ابو اس کی ماں کی موجودگی میں ہی اسے زبردستی اپنے کمرے میں سونے پر مجبور کرتے اور جب اس کی ماں گہری نیند میں سو جاتی تو وہ زویا کو پریشان کرنے لگتے۔ کچھ وقت تو زویا یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، لیکن پھر ایک دن اس نے اپنی ماں سے اس بارے میں بات کی تو اس کی ماں نے اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا اور کہنے لگی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اپنے باپ کے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتی ہو؟ وہ تو ہر وقت تمہارا خیال رکھتے ہیں اور تم انہی کے کردار کو گندا کر رہی ہو۔ میری سگی ماں نے ہی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تھا تو میں کسی اور سے کیا شکوہ کرتی؟ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا یہ دوسرا باپ شیر ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے میں جوان ہو رہی تھی اس کی نیت بھی بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے تو وہ صرف مجھے تھوڑا بہت تنگ کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے میں جوان ہو رہی تھی وہ اپنی ہر حد پار کرتا جا رہا تھا۔ اور ایک دن ایسا ہوا جب اس نے ساری حدیں توڑ دی۔ میری ماں کسی کام سے بازار گئی تھی اور جب واپس آئی تو اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اس کے بعد وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرانے لگی کہ میں نے ہی اس کے شوہر کو بہکایا ہے اور میں ایک آستین میں چھپی ہوئی ناگن ہوں جس نے اپنے ہی ماں کا گھر خراب کیا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو خود حالات کی ستائی ہوئی ہوں، لیکن میری ماں کو بالکل بھی یقین نہ آیا اور اسے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اسے دل کا دورہ پڑ گیا۔ کچھ دن اسپتال میں رہنے کے بعد وہ زندگی کی بازی ہار گئی، لیکن جانے سے پہلے اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ قصوروار میں نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے۔ میری ماں نے مرنے سے پہلے مجھ سے معافی مانگی تھی، لیکن مجھے اس معافی کی اب کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر میری ماں پہلے ہی دن میری بات پر یقین کر لیتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی اور میں یوں روز روز اپنے ہی سوتیلے باپ کے ہاتھوں کا شکار نہ ہوتی۔ ماں کے مرنے کے بعد پہلے تو میں نے سوچا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں، لیکن پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ایک اکیلی عورت کے لیے یہ تو ساری دنیا ایک درندہ ہے اور میں تو بالکل جوان لڑکی تھی۔ میں اس گھر کو چھوڑ کر جہاں بھی جاتی میرے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا۔ مجبوراً مجھے اپنی قسمت سے سمجھوتا کرنا پڑا۔ میں نے کبھی بھی یہ بات راشد بھائی کو نہیں بتائی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر راشد بھائی کو میری بات کا بھروسہ نہیں کریں گے تو میں کہاں جاؤں گی۔ میری ماں کو مرنے کو 6 سال ہونے والے ہیں اور ان گزرے ہوئے 6 سالوں میں ہر دن میرے سوتیلے باپ نے میرے ساتھ ایسا ہی بدترین سلوک کیا۔ میں نے زویا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں دبا لیا اور اسے یقین دلایا کہ آج کے بعد اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم پہلے ہی مجھے یہ سب بتا دیتی تو میں تمہاری مدد
محبت ضرور کرتی، جس پر زویا ایک معمولی سی ہنسی ہنسی اور کہنے لگی میں تو وہ ہوں جس پر اس کی ماں نے بھروسہ نہیں کیا، تو آپ کیسے کرتی؟ زویا کی ہنسی میں چھپے درد نے میرا دل چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ بارش ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن صبح کے ساتھ ساتھ بارش کا زور ٹوٹنے لگا۔ میں نے باقی کی رات زویا کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی بند ہو کر گزاری تھی۔ جیسے ہی راشد گھر آئے تو میں نے ہمت کر کے ان کو سارا سچ بیان کر دیا۔ ان کے لیے اس بات کو قبول کرنا بہت مشکل ضرور تھا، لیکن ناممکن نہیں تھا۔ وہ بھی زویا کے بدلے ہوئے رویے کو بہت زیادہ محسوس کر رہے تھے، لیکن انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس سب کے پیچھے اس کے باپ کا ہاتھ تھا۔ راشد غصے میں اپنے باپ کے کمرے میں گئے۔ وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ راشد نے آواز دی، لیکن ان کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ راشد نے آگے بڑھ کر انہیں ہلایا تو ان کی گردن ایک طرف لڑک گئی۔ راشد نے فوراً ہی ڈاکٹر کو بلایا تو پتہ چلا کہ راشد کے ابو اس دنیا میں نہیں رہے۔ راشد کے ابو جان گئے تھے کہ ان کا سچ اب راشد کے سامنے آنے والا ہے، اور شاید اسی لیے وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکے کہ ان کا بیٹا ان کی حقیقت جان جائے گا، اور اس لیے دل کا دورہ پڑنے سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ان کی موت نے زویا کو ہر دن مرنے سے بچا لیا تھا۔ ڈیورس دو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، لیکن ان کے بچے ساری زندگی کے لیے برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہمارے محلے میں نہ جانے کتنی بچیاں زویا جیسی ہیں جو اپنے سوتیلے باپ کے ظلم و ستم کا شکار ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو چھوڑنے سے پہلے اپنے معصوم بچوں پر ضرور نظر ڈالنی چاہیے، تاکہ کوئی بچی کسی دوسرے کے ہاتھ کھلونا نہ بن سکے، اور اگر کوئی اپنے آس پاس کسی آدمی کا غیر معمولی رویہ دیکھے تو اسے نظر انداز ہرگز نہ کرے، بلکہ اس کی پریشانی جاننے کی کوشش کرے۔ دوستو، کیا کہنا ہے آپ کو اس کہانی کے بارے میں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اور اسی طرح کی کہانیاں لگاتار دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے، تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔